اس زندگی میں اللہ کا جلوہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ زندگی ختم ہوگی، پھر یہ کام شروع ہوگا، اس کا انتظار کرو، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ یہ سوال وہ آدمی کر سکتا ہے جس کی آنکھ میں کوئی غیر اللہ نہ ہو، کسی بھی غیر اللہ کا جلوہ نہ ہو، ذہن میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو، دل میں غیر اللہ نہ ہو، کوئی غیر اللہ وابستگی نہ ہو، پھر وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اس وجود کی تو ویسے ہی بات نہیں ہو سکتی۔ جس ذریعے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے وہ ذریعہ ہی اویلیبل نہیں ہے، اور جو تھوڑے بہت ذرائع اویلیبل ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ لگے پڑے ہیں۔ دعا کرو کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ رہ جائے، خدا کرے کہ تیرے پاس کوئی دوستی نہ رہ جائے، خدا کرے تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ رہ جائے، تیرا کچھ بھی نہ رہ جائے، تو پھر اللہ کے جلوے کا انتظار کر سکتے ہو۔ انتظار بہتر ہے، کیونکہ وہ جس وقت آئے گا سو اسی وقت آئے گا۔ تو کوئی آدمی دیدار الہی کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ درویش لوگ بتاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے نکاح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ بس آپ بات سمجھ گئے، صرف وہ ایک جگہ ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے ہماری زندگی ادھر ہی رہنی چاہیے، دنیا میں ہی رہنی چاہیے، اس جہان کے سوال جواب تک رہو۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دیدار کرا دوں گا، ایسا کوئی نہیں کرا سکتا کہ دیدار الہی کرائے، دیدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کرائے۔ اپنے سے کسی بڑی چیز کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے تو اپنے خیر خواہی بنو۔ ہاں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری جیب میں 10 روپے ہیں، میں تمہیں 2 روپے دے سکتا ہوں، جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو، کیونکہ یہ ایک اختیار ہے، یہ بات ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور وہ بات اختیار میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو عام طور پر مریدین جو ہیں وہ پیروں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ سرکار آپ اس کا حل ضرور نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ہیں ہی ایسے۔ وہ بیچارہ پیر صاحب پہلے 1 دفعہ سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، مرید پھر کہے گا کہ ضرور اللہ کا دیدار کرا سکتے ہو۔ پیر صاحب بیچارہ چکر میں آ جائے گا۔ کسی ایک مرید نے جھوٹ میں آ کے کہہ دیا کہ جی ہو گیا دیدار، پھر کسی دوسرے نے آ کر کہہ دیا کہ دیدار ہو گیا، تیسرے نے کہہ دیا جی مجھے بھی دیدار ہو گیا ہے، یعنی دیدار کرانے والا وہ پیر بیوقوف بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کم از کم آپ دانا انسان بن جاؤ کہ آپ صداقت سے سوچو کہ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فی الحال کوئی اور ایسی طاقت یا ہستی نہیں ہے جو دیدار کرا سکے۔ ہاں، اللہ اپنا دیدار کرا سکتا ہے اگر اللہ خود چاہے تو، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اللہ کا دیدار کرا دیں۔ اس سے آگے کسی کا بس نہیں ہے۔ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے جو آپ کے بس میں ہے؟ استعفیٰ دے سکتے ہو، یہ تمہارے بس میں ہے، یہ آپ کر سکتے ہو۔ اپنا مکان نیلام کرا سکتے ہو، اپنا مکان نیلام عام کر سکتے ہو، یہ آپ کر سکتے ہو۔ جس آدمی کے دل میں نفع و نقصان کا احساس ہے وہ ایسے کام نہ کرے۔ اس کو اگر اللہ ملے تو دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے حالات کچھ بہتر کر دو۔ دیدار کی قبولیت تب ہوتی ہے جب ایسی حالت ہو کہ کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اللہ کا دیدار وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو دنیا میں اور کوئی خواہش نہ ہو، اور جس نے ماں سوا کا نقش مٹا دیا ہو۔ آپ لوگ تو مجسم ماں سوا ہیں، ماں سوا نہ مٹے تو ماورا کدھر سے آئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس سوال کی بھی معافی مانگو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جالڑیاں۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کرا دیں گے، اس غریب آدمی کے لیے بھی معافی مانگو کہ وہ اپنی ہستی سے زیادہ ایک بول ایسا بول بیٹھا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ چیز یہ آیت پڑھیں تو اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، کیونکہ میں دعائیں منظور کرتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ کیا کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے دعا مانگی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ پیغمبروں نے دعا مانگی، منظور ہوئی، اور بعض اوقات منظور نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں دعا منظور کرتا ہوں، لیکن کئی دفعہ نامنظور بھی کرتا ہوں۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، مانے یا نہ مانے وہ قائم رہتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا یہ اثر ہو کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ کتابیں بیچنے والوں نے بڑا ہی فراڈ کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی اسٹیریوٹائپ بات نہیں ہے کہ آپ 6 جمعرات دیے جلاؤ تو پھر 7ویں جمعرات آنے سے پہلے فلاں مراد پوری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کام بند کر دیں
کتابوں سے پڑھے ہوئے نقش استعمال نہ کرو، اور جو لکھے ہوئے وظائف ہیں وہ استعمال نہ کرو۔ کوئی پہچان والا شخص اگر کوئی وظیفہ دے تو وہ استعمال کرو۔ کتابوں کی بات کتاب تک رہنے دو، کیونکہ یہ صرف کتابیں بیچنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ قرآن کو کبھی عمل کے لیے اور رمل کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ حکم ہے۔ قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھنا، نہ پڑھ سکو تو ادب سے اس کو سلام کر دو۔ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو نہ پڑھو۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھ لینا۔ بسم اللہ کا قرآن کیا ہوتا ہے؟ سارے قرآن پاک کی ایک ایک سطر انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ۔ تو ایسے ایسے بزرگ آئے ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سچ ہے اور حق ہے۔ اگر قرآن کا ادب قائم ہو جائے تو پھر علم کے بغیر بھی تاثیر مل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جس کے پاس ادب قائم ہے اور حج کرنے گیا لیکن وہ دعا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دعا نہ کرو تاثیر نہیں ہوتی۔ تاثیر ادب کی ہے، تاثیر لگن کی ہے، تاثیر لگاؤ کی ہے، شوق کی ہے، ذوق کی ہے۔ الفاظ بھی اپنی جگہ پر مستند ہیں، لیکن جب آپ الفاظ ادا نہ کر سکو تو پھر دل کا چراغ لو اور میدان کی طرف چل پڑو، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ باقی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرو گے تو ویسا ضرور ہوگا۔ جو ہوگا وہ اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے ہوگا۔ وہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں بنے گا، اور اگر وہ چاہیں تو سب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وظیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہ ڈھونڈو۔ آپ لوگ درود شریف کی محفل قائم کر کے اس کے ساتھ ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہو۔ درود شریف کو ایک فرض کے طور پر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو۔ یہ آپ فرض کے طور پر کرتے جاؤ، اس سے لینا کچھ نہیں، یعنی کہ یہ برکت کی بات ہے کہ آپ ایسا کام کرتے جاؤ، اور حکم کی بات ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ، اور شکر کی بات ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کا موقع ملا۔ باقی اس کے اندر سے فوائد نکالتے رہنا میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے آپ کو محبت ہے تو محبت ہی رکھو، یہ کام نکلوانے والی بات نہیں بنتی۔ اللہ سے محبت کرو گے تو وہ کہے گا کہ میں اپنے بندوں کو خوف، بھوک، نقصان اور موت دے کر آزماتا ہوں۔ ایسے حال میں آپ کی اللہ سے محبت قائم رہنی چاہیے۔ اگر آپ کا نقصان ہو جائے تو اللہ سے محبت میں فرق نہ آئے۔ اگر آپ اس قسم کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا، ورنہ تو ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سب کچھ اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ اس سے گریز ہی کرو۔